أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. قرآن کریم کے 26ویں اور 27ویں پارے کا مختصر خلاصہ اور اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی. قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے، اور ایسے سے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی دعا کو سن نہیں سکتے یا اس کی دعا کو کا جواب نہیں دے سکتے یا اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اگر اس کو اتنی عمر مل جائے کہ وہ قیامت تک ان سے دعا مانگتا رہے تو قیامت تک وہ اس کے نہ تو دعا کو پورا کر سکتے ہیں اور نہ اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اللہ رب العالمین نے آگے یہ جملے کہہ کر بتا دیا کہ یہ جو پکار رہے ہیں ان کو، وہ لوگ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ معاملہ نہیں کے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان سے مانگنے والوں سے اور جن سے مانگا جا رہا ہے ان کو، جب دونوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا میری عبادت کرنا، تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے دعائیں مانگنا، تم نے ان سے کہا تھا کہ فریاد رسی مجھ سے کرنا، مشکل کشا مجھے سمجھنا، اپنی حاجتوں کو مجھ سے پورا کروانا، تم نے ان سے کہا تھا. اللہ فرماتا ہے کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. کہیں گے پروردگار میں نے نہیں کہا تھا ان سے، میں نے ان سے نہیں کہا تھا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ابھی اتنی عقیدت کے ساتھ ہے وہاں جا کے مانگا جاتا ہے، وہاں جا کے لوگ سر جھکاتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر کے. اللہ فرماتا ہے جب ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور جن سے یہ لوگ مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ لوگ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے پروردگار ان سے تجھے جو معاملہ کرنا ہوگا، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہم سے دعا مانگنا اور ہمیں پکارنا اور ہماری عبادت کرنا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گمراہ اس دنیا کے اندر کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گمراہ وہی آدمی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعائیں مانگتا ہے اور ایسے لوگوں کو پکارتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آئیں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا. اس کی ماں نے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اور جب اس نے بچے
اپنی اولاد کو جنم دیا تب بھی اس نے تکلیف کو اٹھایا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ سے 3 درجہ بڑا ماں کا مقام اور مرتبہ ہے. 3 درجے زیادہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے کیونکہ وہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے. باپ کا اس میں کوئی دخل نہیں. پھر وہ اپنے اولاد کو جنم دیتی ہے. باپ کا اس میں کوئی دخل نہیں. باپ کو اس میں کوئی تکلیف نہیں اٹھانا پڑتی. اور پھر اس کے بعد وہ کم سے وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس میں بھی باپ کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر باپ اپنی بیوی کی یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ باپ سے بڑا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہماری سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں. اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے 30 مرتبہ پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں. 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ تمہارا باپ. تو حملته امه كرها ووضعته كرها. پیٹ میں رکھا تکلیفوں کو اٹھا کر. اور میں آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں ایک آدمی آیا. ماں نے شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کیا ہے. آپ نے اس آدمی کو بلایا جو ماں باپ کا نافرمان تھا. کہا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی یہی میرا بیٹا ہے. یہی نافرمان ہے, بات نہیں مانتا؟ جی یہی نافرمان. حضرت عمر فاروق نے جانتے اس کو کیا سزا دی؟ ایک پتھر منگایا تقریباً 1.5-2 کلو کا ایک پتھر منگایا اور اس سے کہا کہ اس کو سلو کسی کپڑے کے. اس کو سلوا کر اور اس آدمی سے کہا کہ اس کو اپنے پیٹ پہ باندھ دے اور اس کو کھولنا. تو کھانا کھائے تب بھی پیٹ پہ بندھا ہو, تو نماز پڑھے تب بھی پیٹ پہ بندھا ہو, تو بازار جائے تب بھی پیٹ پہ بندھا ہو, تو ٹوائلٹ میں جائے تب بھی پیٹ پہ بندھا ہو, تو سو تب بھی پیٹ پہ بندھا ہو. ہر ٹائم یہ پتھر تیرے پیٹ پہ بندھا ہوا ہونا چاہیے. اس کو تجھے ہٹانا نہیں ہے. ورنہ سمجھ لے بہت خطرناک سزا بنتا ہے. 3 دن میں عقل ٹھکانے آ گئی اس آدمی کی. کہا جس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا تجھے حقیقت نہیں معلوم اس کی. 3 دن کے اندر تیری عقل ٹھکانے آ گئی. تو یہ حضرت عمر نے بڑی عجیب و غریب سزا دی تھی اس آدمی کو جو اپنی ماں کا نافرمان. بہت مشکل بات ہے 9 مہینے تک پیٹ کے اندر بچے کو لے کر گھومنا. بہت تکلیف ہوئی. ووضعته كرها. اور جب پیدائش کا وقت آتا ہے بچے کی تب بھی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں ہی جان سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے میں نے لوگوں کے ساتھ لوگوں سے کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, اچھے طریقے سے پیش آیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. اور اس کا یعنی اس کی ماں نے جو اس کو دودھ پلایا اور اس کی حمل کی مدت 30 مہینے ہے. یہاں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت 30 مہینے ہے. اب دودھ پلانے کی مدت اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ بتائی وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. تو 30 مہینے میں سے 2 سال نکال دو کتنے بچے؟ 6 مہینے بچے. بچے کی ولادت کتنے مہینے میں ہوتی ہے؟ 9 مہینے میں. تو 12 اور 9 33 ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ نہیں 24 اور 9 کتنا ہونا چاہیے؟ 33 ہونا چاہیے نا. تو 24 مہینے 2 سال کے 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت اور 9 مہینے حمل کی مدت. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ 30 ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ 30 ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے یہاں بچہ 6 مہینے کے اندر ہو جائے تب بھی وہ بچہ حلال کا ہی مانا جائے گا, اس کے شوہر ہی کا مانا جائے گا. کم سے کم مدت وضع حمل کی
شوہر کا نہیں ہے، وہ کہیں اور سے اپلوڈ کیا ہوا ہے، 6 مہینے سے پہلے ہو گیا ہے تو وہ کہیں اور سے آیا پھر وہ شوہر کا نہیں ہے، لیکن 6 مہینے میں ہو رہا ہے تو شوہر کا بنا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اسی 26 مبارک کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے میرے نبی آپ بھی اسی طریقے سے صبر کیجیے جس طریقے سے میرے اولو العزم نبیوں نے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ اولو العزم نبی کون کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، لیکن اس میں سے 5 نبیوں کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، یہ اولو العزم نبی اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، آپ اندازہ کیجیے 950 سال تک جنہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی اور کتنا صبر کیا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 یا زیادہ سے زیادہ 80 لوگ، اس سے زیادہ تو ایمان نہیں لائے، کتنا صبر کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اولو العزم رسولوں میں نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی بھی زندگی دیکھو پورے صبر سے بھری ہوئی ہے۔ باپ نے نکال دیا، کہیں آنکھ کے اندر ڈالا جائے، کہیں بچے کو ذبح کیا جائے، کہیں بیوی کو ظالم بادشاہ چھین لے جائے، اور کہیں بیوی اور بچوں کو صحرا اور بیابان کے اندر چھوڑوا دیا جائے۔ پوری زندگی کی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اولو العزم رسولوں میں نمبر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیے، فرعون کا ظلم جو بنی اسرائیل کے اوپر تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کی جو دشمنی ارادہ تھا، اور موسیٰ کو ہمیشہ تکلیف دینے، جان سے مارنے، ہرانے اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے میں لگا رہتا تھا، یہ بھی اولو العزم رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو، جب سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور جب تک ان کو آسمان پہ نہیں اٹھا دیا گیا، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اور اس ملک کے یہودی پریشان کرتے رہے۔ تو یہ 4 ہو گئے۔ 5واں نمبر آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، لیکن یہ 5 رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ ان کا مرتبہ سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ اسی طریقے سے صبر کیجیے جس طریقے سے ان رسولوں نے صبر کیا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور ان کے اوپر عذاب آ جائے اس چیز کے اندر آپ جلد بازی نہیں کیجیے، اور جس دن ان کے اوپر عذاب آ جائے گا لم يلبثوا الا ساعة من نهار، یہ اپنی 50 سال 60 سال یا 30 سال یا 40 سال کی زندگی سے قبضے دنیا کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم تو ایک دن سے زیادہ دنیا کے اندر رہے ہی نہیں تھے۔ اس لیے آپ صبر سے کام کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ محمد 26 مبارک کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سورت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ محمد۔ جنتی آدمی جب جنت کے اندر جائیں گے، متقی اور پرہیزگار آدمی جب جنت کے اندر جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر بھیجے گا تو وہاں پر 4 نہریں ہوں گی جنت۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، پانی کی نہر ہوگی لیکن اس پانی میں کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ فيها انهار من ماء غير آسن، کبھی بدبو نہیں دے گا۔ آج ہمارے یہاں اس دن پانی کو رکھ دو، پانی بدبو آنے لگتا ہے، پانی کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فيها انهار، ایسا پانی وہاں پر پینے کے لیے ملے گا، من ماء غير آسن، جس کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، آج دودھ کے لیے لوگ اتنا پریشان رہتے ہیں، اور مل بھی جائے تو اصلی نہیں ملتا۔
لیکن وہاں دودھ کی نہریں اللہ رب العالمین جاری کر دیا. اور دودھ کو اگر تھوڑی دیر رکھ لو اور گرم نہ کرو اس کو تو پھٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہاں پر میں پوری نہر دودھ کی بہا دوں گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ دودھ بھی ایسا ہوگا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا, کبھی بدلے گا نہیں, جس کا مزہ بیکار نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. دیکھیے شراب کی بھی نہر ہوگی وہاں. آج دنیا کے اندر شراب منع ہے, حرام ہے شراب, شراب نہیں پی سکتے. وہاں اللہ رب العالمین خود پلائے گا, پوری نہر دے دے گا شراب کی, جتنا چاہے پیجیے. لیکن وہ جو شراب ہوگی وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی جیسے دنیا کے اندر شرابیں پلا کرتی ہیں. تھوڑی سی پی لی تو ہوش ہی نہیں ہے, کیا کیا بک رہے ہیں, کہاں پڑے ہوئے ہیں, نالی میں ہیں کہ نالے میں ہیں کہ کہاں ڈٹے ہوئے ہیں, کہاں پڑے ہوئے ہیں, ماں کے سامنے کھڑے ہیں یا باپ کے سامنے کھڑے ہیں, جو منہ سے نکل رہا ہے. بلکہ کسی نے کہا ہے اس وقت دنیا کے اندر سچ دو ہی لوگ بولتے ہیں, یا تو چھوٹا سا بچہ جو معصوم ہوتا ہے وہ بولے گا, یا شرابی پینے کے بعد سچ بولے. آپ اس سے کچھ بھی پوچھیے شرابی سے, اگر گھر پہ بیوی سے لڑ کے آیا تو وہ بھی بتا دے, سب بتائے گا پینے کے بعد. اسے ہوش نہیں رہتا میں کیا بول رہا ہوں, کہاں پر ہوں, کیا بول رہا ہوں, کہاں پڑا ہوا ہوں. یہ دنیا کی شراب کا حال ہے. پی لو منہ سے بدبو آئے, پی لو تو ہوش نہ رہے, پی لو تو گردے خراب ہو جائیں, پی لو تو کوئی اپنے پاس نہ بٹھا دے, پی لو تو سماج میں عزت نہ رہے. لیکن وہ جو شراب ہوگی اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, پینے والوں کے لیے وہاں اس میں مزہ ہی مزہ ہوگا. اور چوتھی نہر کا اللہ ذکر کر رہا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور چوتھی نہر جو وہاں پر ہوگی وہ شہد کی نہر ہوگی. آج اصلی شہد نہیں ملتا, بہت تلاش کرنے کے لیے آپ جائیے تب بھی بہت مشکل سے آپ کو اصلی شہد ملے گا, شہد نہیں ملتا. لوگوں کو دوا کے لیے بھی چاہیے ہو, اگر شہد تو پریشان ہو جاتے ہیں کہاں سے لے کر. کبھی ڈاکٹر یا حکیم بتاتے ہیں کہ اس دوا کو شہد کے ساتھ میں کھانا, تو اصلی شہد ملتا نہیں. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں شہد بیچنے کے لیے, وہ اپنے تجربے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یوں شہد کو لو اور ایسے آنکھ پہ لگا لو, آنسو نکل جائے تو سمجھ لینا کہ اصلی. اپنے اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ اصلی شہد کیسا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ مکھی پکڑ کے شہد میں ڈال دو, اگر ہو جائے تو سمجھ لینا اصلی ہے, اور اگر نہیں ہو رہے تو سمجھ لینا کہ اس میں شکر ملا کے لایا, کیونکہ چپک جائے گی نا پھر وہ, پر اس کی چپک جائے گی اس سے. ایک صاحب ہمارے یہاں بھی شہد بیچنے کے لیے آئے, شہد بیچنے آئے, کسی نے پوچھا کتنے روپے کلو, تو اس کو ریٹ نہیں بتایا. یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے مسجد کہاں ہے. کہنے مجھے 2 کلو شہد چاہیے, 1 کلو شہد چاہیے. نہیں, مجھے مسجد بتائیے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد شہد دوں گا. آپ لیں یا نہ لیں, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. لوگوں نے کہا اتنا ایماندار آدمی, اتنا متقی پرہیزگار آدمی, یہ تو اصلی شہد دے گا. وہ نماز پڑھ رہا ہے, اندر باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے, اب یہ نکلے گا تو اس سے شہد خریدنا چاہے گا, اور سب شکر لگا ہوا شہد بیچتے گئے, نہیں ملتا اصلی شہد. وہاں اللہ رب العالمین نہر, شہد کی نہر چلا دے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, یہ 4 نہریں اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہر جنتی, ہر متقی اور ہر پرہیزگار آدمی کے لیے جاری کر دے گا. جتنا چاہو دودھ پیو, جتنا چاہو شراب پیو, جتنا چاہو پانی پیو, جتنا چاہو شہد پیو, آزادی ہی آزادی ہے. نہریں جاری ہوں گی, ایسا نہیں ڈبے میں بھرا ہوا رکھا ہے, 5 لیٹر کا ڈبا تھا ختم کر دیا, پھر فرشتوں سے کہہ رہے سے بدلو, نہیں, نہریں جاری ہیں وہاں. آگے اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے, بڑی پیاری بات ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب اس کا؟ نبی جہاں کھڑا اس سے قدم آگے نہ بڑھ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, یعنی نبی نے جو کہہ دیا اب اس کے بعد میں اپنا رائے دینے کی کوشش مت کرو, اپنا مشورہ دینے کی کوشش نہ کرو, اپنی طرف سے مسئلہ بتانے کی کوشش نہ کرو, اپنا فتویٰ جاری کرنے کی کوشش نہ کرو.
اس بیس پر کہ میں تو بہت بڑا مفتی ہوں، میں تمہاری بات کیسے مانوں؟ لیکن بات اس کی نہیں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اور اسی صورت کے اندر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اور لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کا، کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ بنائے. اور فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق بنائے. مذاق نہیں بناؤ. مذاق بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. نہ آدمی آدمی کا، مرد مرد کا بنائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق بنائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا مذاق بنانے میں مردوں سے زیادہ عورتیں آگے ہوتی ہیں. مردوں سے زیادہ، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر مردوں کے بعد عورتوں کا بھی ذکر کیا. ورنہ اللہ یہ کہہ سکتا تھا ایمان والوں کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، لیکن عورتوں کا خاص طور سے ذکر کر کے یہ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. برائیاں کرنا، اس کی ہنسی بنانا، اس کا مذاق بنانا. اللہ فرماتا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور کسی کو برا بھی نہ کہو. ولا تنابزوا بالالقاب. اور کسی کو برے القاب کے ساتھ بھی نہ پکارو، برے ناموں کے ساتھ بھی کسی کو نہ پکارو. آج ہمارے یہاں خاص طور سے جو اصلی نام ہوتا ہے وہ تو لیتے ہی نہیں ہیں، ڈھونڈتے ہیں برا نام اس کا کہیں پر مل جائے، ایسا نام جس کو پسند نہ ہو. جو پسند نہیں ہوگا وہی نام رکھا جائے گا، اسی نام سے پورے محلے میں اس کو بلایا جائے گا. اور ٹرائی کرتے رہتے ہیں کس نام سے چڑھتا ہے. کھجور سے چڑھے گا یا چٹنی سے چڑھے گا، اس کا کون سا نام رکھا جائے جس سے یہ چڑھے گا. ٹرائی کرتے ہیں، ایک نام لیا، دو نام لیا، تین نام لیا، دیکھ لیا کہتے ہیں یہ اس نام سے چڑھتا ہے، بس وہی نام اس کا رکھ دیا. ولا تنابزوا بالالقاب. ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو، اچھے نام سے پکارو. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ رکھا کرو. ان بعض الظن اسم. کیونکہ بدگمانیاں رکھنا بھی گناہ ہے. بدگمانی جانتے ہیں آپ؟ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ صاحب ایسے ہیں، آپ نے بھی کہہ دیا اچھا، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہوا، اس نے آپ کے سامنے برائی کر دی، آپ نے بھی اس کو برا سمجھا. کیا ہوگا برا آدمی ہو، اب آپ اس سے مل بھی رہے ہیں لیکن آپ کے دل کیا کر رہی ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس سے صحیح سے نہ ملا جائے. اس کے بارے میں بدگمانی کیا جا رہی ہے. یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی اور وہ آپ کی کہی ہوئی بات پوری نہیں کر پایا، آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پایا، تو آپ نے اس کے بارے میں جتنا تھوڑا سوچنا تھا سب سوچ کے رکھیے. یہ ہے بدگمانی. اس کی مثال یوں سمجھو، آج کل جیسے ایک آدمی نے کسی دوسرے کے پاس فون کیا اور وہ آدمی فون اپنا گھر پہ رکھ کے کہیں باہر کام سے گیا ہوا ہے. آپ نے ایک بار رنگ کی، دو بار رنگ کی، فون نہیں اٹھا، تو آپ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو گھر پر، لیکن آپ نے سوچا کہ یہ میرا فون ہی نہیں اٹھا تھا، آج کے بعد مجھے اس کو فون ہی نہیں کرنا ہے. یہ بہت بڑا آپ سمجھنے لگا اپنے آپ میں، فون نہیں اٹھانے لگا. دیکھیے یہ ہے بدگمانی. اور اگر آپ چاہتے تو یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتا کسی کام سے ہو سکتا ہے موبائل سائلنٹ پہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں گیا ہو. یہ اس طریقے کی چیزیں بھی سوچی جا سکتی ہیں، لیکن بدگمانی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. اور آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا. اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت جانتے ہیں آپ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر ہم جس کی برائی کر رہے ہیں وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. جس کی برائی آپ کر رہے ہیں وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تب تو تم بہتان لگا رہے ہو اس کے اوپر. تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی. اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اب بتائیں کوئی اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند
سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر کیا کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا وسوسے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں جو ایک رگ ہوتی ہے، فرمایا میں اس نس سے اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْأَخْيَارُ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب میرے پاس سے اس کے پاس میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور اس کے بعد وہ بندہ جو بھی بولتا ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک فرشتہ اس کو لکھ لیا کرتا ہے۔ فرشتے لکھ لیتے ہیں، کچھ بھی بولو گے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی بولا فرشتے اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو اللہ شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہم کچھ بھی بولیں گے کچھ بھی سوچیں گے، یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے جی کے اندر اگر کوئی وسوسہ بھی آئے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے اتنے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہمارے اتنے قریب ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی اس زبان کے ذریعے سے کتنے آدمی جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ جو بھی انسان بولتا ہے فرشتے اس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ اتنا خراب اور اتنے غلط سلط الفاظ بولتے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے گا، موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر کے اپنی جیب میں ڈال لیجیے اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے دوستوں میں بیٹھیے، وہ سب ریکارڈ ہونے دیجیے اور اس کے بعد میں اکیلے بیٹھ کر سنیے کہ آپ نے بولا کیا کیا ہے۔ یقین جانیے گا آپ کو اپنی باتیں سنتے ہوئے شرم محسوس ہوگی، آپ ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں گے۔ بتائیے وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے تو پورا کھول کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل قیامت کے دن جب جہنم بلایا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جتنے جہنمی لوگ ہوں گے ہم سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، لیکن جہنم کی یہی آواز آئے گی هل من مزید، کہ کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی میرے اندر ڈال دو، کچھ اور بھی ہو وہ بھی میرے اندر لاؤ، کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی جہنم کے اندر لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وہ برابر یہی کہتی رہے گی هل من مزید هل من مزید۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اپنا پیر رکھ دے گا، پھر اللہ مجھے آپ بھی کچھ چاہیے تو وہ کہیں گے بس 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 میں بھر گئی بھر گئی بھر گئی۔ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی اور اتنی زبردست چیز ہے جہنم، جتنا بھی اللہ رب العالمین اس کے اندر ڈال دے گا سب کو، جتنے جہنمی ہوں گے پھر بھی وہ کہیں گے کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی ہو۔ آگے اللہ رب العالمین جنتی آدمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک لیکن جو میرے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، نہروں کے پاس میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ بندے ہوں گے جو پوری رات اپنے بستر پہ سوتے نہیں ہوں گے، یعنی کہ رات کا کچھ حصہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی لگاتے ہوں گے اور رات کے کچھ حصے میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے ہوں گے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے وقت میں اٹھ کر یعنی کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوں گے، استغفار کرتے ہوں گے، مغفرت طلب کرتے ہوں گے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو مال سے نواز رکھا ہے اس مال کے اندر وہ غریبوں کے لیے بھی نکالتے ہوں گے، مسکینوں کے لیے بھی نکالتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہوں گے جو ان سے مانگتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہوں گے جو ان سے مانگتے نہیں لیکن وہ پریشان حال ہیں۔ مسکین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہی اس آدمی کو ہے جو پریشان رہتا ہو، ضرورت ہو اس کو، محتاج ہو لیکن کسی سے کہے نہیں، ایسے آدمی کو
اس کی وکالت۔ آگے اللہ رب العالمین 27 پارے میں ایک بڑی مشہور آیت میں پڑھ رہا ہوں، 27 پارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا اصلی کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیعبدون، اور عبادت کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، روزے نماز تراویح، یہی عبادت ہے۔ عبادت عبد سے بنا، اور عبد کے معنی ہوتا ہے غلامی، بندگی۔ اب یہ بتائیے کیا ہم لوگ صرف اللہ کے غلام نماز ہی کے ٹائم پر ہیں؟ ہم لوگ اللہ کے غلام کیا صرف روزوں کے ٹائم پر ہیں؟ ہم لوگ اللہ کے غلام کیا صرف حج کے ٹائم پر ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ جب اس چیز کا حکم دے دے ہمیں ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز پڑھ لی اب دوسرا حکم ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اور آپ لوگ 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں، تو 24 گھنٹے جو حکم آئے گا ہمیں اللہ رب العالمین کا ماننا ہے۔ صرف چند چیزوں کے کا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے اللہ کے حکم پر اپنے سر کو رکھ دینا، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلانا، یہ ہے عبادت کا مطلب۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اے لوگوں ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، وما اريد ان يطعمون، اور ہم یہ چاہتے اور نہ ہم یہ چاہتے کہ تم لوگ مجھے کھلاؤ۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ رب العالمین کو؟ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر جن لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے وہ اپنے غلاموں سے کام کراتے تھے، اور وہ لوگ پیسہ کماتے تھے تو اپنے مالکوں کو دیتے تھے، تو مالک اس سے کھاتے تھے، پیتے تھے، عیش کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم سارے میرے غلام ہو، لیکن جیسے یہ مشرک اپنے غلاموں سے کام کراتے ہیں اور روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، ہم ایسے تم سارے کے سارے میرے غلام ہو، لیکن ہم تم سے نہ روزی چاہتے ہیں نہ روٹی چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ تو خود ہی تمام کے تمام لوگوں کو روزیاں دینے والا ہے، بس بھروسہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کو۔ اور آگے ایک اور مشہور آیت ہے 27 پارے کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ میرے جو نبی ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحي يوحى، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہ وہی چیزیں بتاتے ہیں جو ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ان هو الا وحي يوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے اوپر وحی کی جاتی ہے، نبی وہ چیزیں بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ اور وحی کرنے والا اللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہم نبی کی بات نہیں مانیں، ہم صرف اللہ کی بات مانیں، ان کو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقت میں منکرین حدیث ہیں، حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کہہ رہے ہیں وہ بھی میری ہی بات کہتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ بات کہتے ہیں، تو حقیقت میں وہ بات کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی نہیں، وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی بات ہے، بتا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ ہم صرف اللہ کے قرآن کو مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ محمد رسول اللہ کی بات بھی حقیقت میں اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی کو بتاتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، نبی کے اوپر جب وحی کی جاتی ہے نبی بتاتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر نبی عالم الغیب ہو تو اللہ کو وحی کرنے کی کیا ضرورت، وحی کے ذریعے سے اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت۔ عالم الغیب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو خود بخود جاننے والا، ہر چیز کو اپنے آپ سے جاننے والا، ہر چیز کا خود بخود جاننے والا، اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب وحی کی جاتی ہے تب نبی بتاتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اسی آیت کے ذریعے سے اس عقیدے کا بھی رد ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ آ جاتے ہیں، ہر جگہ
شعرا ایک سیارے کا نام، شعرا ایک سیارے کا نام، مشرکین اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اس سیارے کی۔ میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ شعرا کیا چیز ہے تو مجھے معلوم ہوا شعرا وہ سیارہ ہے جو سورج سے 23 گنا زیادہ بڑا ہے۔ سورج سے 23 گنا زیادہ بڑا ہے وہ ستارہ سیارہ، اس کو کہتے ہیں شعرا۔ کہاں ہے؟ اس تک پہنچنے کے لیے زمین سے 8 نوری سال سفر کرنا پڑے گا، 8 سال تک سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن سال کون سا؟ یہ جو چلتا ہے دنیا کے اندر، یہ نہیں، نوری سال۔ نوری سال کون سا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ سورج ہماری زمین سے کتنی دور ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر۔ اس کی جو روشنی آتی ہے اوپر سے زمین کی طرف 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں اس کی روشنی اوپر سے جب آتی ہے کتنی اسپیڈ سے آتی ہے؟ 1,86,000 میل کی ایک سیکنڈ میں اتنی اسپیڈ کے ساتھ اس کی روشنی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، تب سورج سے وہ روشنی زمین پر 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ بس بتا دیں سورج سے روشنی کتنی؟ 8 منٹ میں۔ سورج اتنی اونچائی پر ہے تو روشنی اس کی 8 منٹ میں آتی ہے۔ وہ ستارہ اتنی اونچائی پر ہے کہ اسی روشنی کی اسپیڈ سے اگر کوئی آدمی اس سیارے پر جائے تو 8 سال لگیں گے وہاں تک پہنچے۔ یہ ہے نوری اسپیڈ، روشنی کی اسپیڈ۔ نور کے مطلب روشنی، روشنی کی اسپیڈ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں۔ تو سورج اتنی دوری پر ہے کہ اسی اسپیڈ کے ساتھ، یعنی نوری اسپیڈ کے ساتھ سورج 8 منٹ میں اپنی لائٹ یہاں بھیج دیتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اسی اسپیڈ سے ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل اتنا اگر کوئی سفر طے کر لیتا ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ لے جاتا ہے تو 8 سال میں اس سیارے پر پہنچ جائے گا جس کا نام ہے شعرا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ اس شعرا کا بھی ہے۔ مشرکین اس کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے کنڈن کر دیا وہ اس کا بھی ہے۔ اور اس سے شعرا کے بارے میں آتا ہے، اس سیارے کے بارے میں کہ مصر کے لوگ جب اس سیارے کو دیکھا کرتے تھے، مصری لوگ، تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ ستارہ چمکتا تھا، دکھائی دیتا تھا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد دریائے نیل کے اندر پانی زیادہ آ جاتا تھا اور وہ لوگ اپنی کھیتی باڑی اس سے کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جب دکھائی دے گا تو پانی آئے گا، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پانی اس کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو رب الشعرا، وہ شعرا کا اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچانو میرے بھائیوں۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا، بڑی پیاری آیت کریمہ، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، اور آج ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے سمجھنے کی بات ہے تم سمجھ جاؤ گے۔ قرآن کو 14 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، تم اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے والا گمراہ ہوگا یا ہدایت پر آئے گا؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے یا گمراہی کی کتاب؟ الٹا پیمانہ، کہتے ہیں کہ اس کو مت پڑھو، اس کو پڑھنے مت دو، تو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا، اور جب اللہ آسان کر دے تو مشکل ہمارے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس کو آسان کر دیا، اور اللہ کیوں نہ آسان بناتا، قرآن کو آسان کیوں نہ بناتا؟ اللہ رب العالمین نے جس قوم کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا تھا، پوری کی پوری قوم امی تھی، عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہاں کوئی ڈاکٹر فلاسفر ہوا نہیں کرتے تھے، امی ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایسی قوم کے اندر اللہ رب العالمین جب قرآن بھیجے گا، اپنی کتاب دے دے گا، تو ظاہر سی بات ہے آسان ہی بھیجے گا تاکہ ان کے صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ اور وہاں سائنٹسٹ
سائنٹسٹ ہوتے ہو، فلاسفر ہوتے ہو، ڈاکٹر ہوتے ہو، انجینئر ہوتے ہو، تو وہاں مشکل بھی چیز آ جائے گی تو ٹھیک ہے چل جائے گا، سمجھ جائیں گے. امی قوم کے اندر جب اللہ قرآن کو بھیج رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آسان کر کے تیرے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھ لیں. قرآن امی قوم کے اندر آیا، بنا پڑھے لکھے لوگوں کے اندر آیا، امی قوم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا. لیکن اس نقطے کو بھی یاد رکھنا، نازل کرنے والا علیم حکیم ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے. اس کو معلوم تھا کہ میں امی قوم کے اندر اگر بھیج رہا ہوں تو کس طریقے کی کتاب مجھے بھیجنا چاہیے. اس لیے یہ کہہ کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش مت کرو. قرآن بہت مشکل ہے، پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا. آئیے ایک چیز اور دیکھیں. اس کے بعد سورۃ رحمان شروع ہوتی ہے. سورۃ رحمان کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ لفظ ہوتا ہے. ہمیں قرآن کا، میں قرآن کی ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں. مثال کے طور پر آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور آپ کہیں باہر سے آئے، میں نے آپ نے سلام کیا، کلام کیا، بات چیت ہو رہی ہے، میں نے آپ سے پوچھا آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے کہا جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر بات چیت ہونے لگی. اس کے بعد میں نے آپ سے پھر پوچھا آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے کہا جی الحمدللہ بہت اللہ کا شکر. تھوڑی دیر پھر گزری، میں نے پھر آپ سے کہا آپ خیریت سے ہیں؟ تو آپ نے جی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھوڑی دیر سے گزری، پھر میں نے آپ سے پوچھا آپ خیریت سے ہیں؟ اب کی بار آپ کو غصہ آ جائے. غصہ آ جائے گا کیا خیریت سے ہیں؟ خیریت سے لگا رکھا ابھی تک تو خیریت سے، لیکن تم پوچھ پوچھ کے لگ رہا ہے مجھے بیمار کر دو گے. یہ ہوگا ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، تین بار پوچھا، چار بار پوچھا، لیکن ایک ہی لفظ بار 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 اگر کہو گے تو سننے میں خراب لگے گا، سننے والے کو بھی، سنانے والے کو بھی. لیکن اللہ کی قرآن کی چاشنی دیکھیے. سورۃ رحمان اٹھائیے، بار بار لفظ آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار یہی لفظ آتا ہے، ایک آیت کے بعد، دو آیت کے بعد، ہر بار یہی لفظ آ رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم جتنی بار آتا ہے اتنا زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، جتنی بار آتا ہے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ قرآن کی چاشنی، یہ قرآن کی لذت اور مٹھاس ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام. ایک لفظ اگر بار بار بھی آئے گا تو اتنا ہی اچھا لگے گا. آپ کسی قاری کو بتائیے، اس سے کہیے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیے، یقین جانیے کہ سب سے زیادہ مزہ آپ کو جب یہ لفظ آئے گا تبھی آئے گا. یہ ہے قرآن کی چاشنی. اس کے بعد سورۃ واقعہ شروع ہوتی ہے. سورۃ واقعہ ہے اللہ رب العالمین نے کافی چیزیں بیان کی. میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ. بے شک یہ بزرگ قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون. ایک مضبوط کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اور اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. یہ تین آیتیں ہو گئی. اب دیکھیے قرآن کریم سمجھ میں آ گیا. فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ محفوظ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ رب العالمین کے پاس جہاں ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس لوح محفوظ کے اس کتاب کے اندر جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے. فرمایا فی کتاب مکنون، اس لوح محفوظ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. آگے فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اور اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا. پاک کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا اس کو. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پاک لوگوں سے مراد کون؟ انسان مراد ہے یا فرشتے مراد ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان مراد ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مراد ہے وہ یہ کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان نہیں ہے، فرشتے مراد. وہ فرشتے جو لوح محفوظ کے پاس ہیں، وہ فرشتے جو تقدیر کو لکھتے ہیں اللہ کے پاس میں، وہاں پہ اللہ رب العالمین کے پاس میں، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے پاس میں جو تقدیر کو لکھتے جا رہے ہیں وہ فرشتے ہیں مراد، انسان نہیں. اور وہ سارے پاک ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. پاک لوگوں
ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہوا کہ ناپاک آدمی سے نہیں چھو سکتا. اب اگر کوئی آدمی مان لیجیے غیر مسلم ہے، وہ کہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن کو پاک کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، اللہ نے مجھے ناپاک کہا ہے، لیجیے میں آپ کے قرآن کو چھو لے رہا ہوں. اب بتائیے آپ کے قرآن کی بات غلط ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا اس کو، لیکن میں ناپاک ہونے کے باوجود بھی اسے چھو لے رہا ہوں. آپ کے رب کی بات غلط ہو گئی، قرآن کی بات غلط ہو گئی. تو یہ مراد نہیں ہے کہ انسان مراد نہیں ہوا، فرشتے مراد. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو بھی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وضو بنا لیا جائے، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو کوئی ممانعت نہیں. ایک بات. دوسری چیز اسی سورت کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے فرمایا انسان کی موت کا منظر بیان فرمایا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک آ جاتی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک آ جاتی ہے. وانتم حينئذ تنظرون، اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تو بیٹھے تم اس کے پاس میں ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لیکن تم سے بھی زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارا کوئی مالک نہیں، تمہارا کوئی حاکم نہیں، تمہارا کوئی خالق نہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو جو اس کی روح نکل رہی ہے اس کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ رب العالمین نے موت کا منظر بیان فرما کے اپنی قدرت کو اور اپنی طاقت کو بیان فرما. اور اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے 27ویں پارے کے اندر. اس کی ایک بات میں نے نوٹ کی ہے آج کے درس کے لیے. رہبانیت کی ابتدا یہ عیسائیوں نے شروع کی. رہبانیت جانتے ہیں دنیا سے کٹ کر دنیا کی تمام لذتوں کو، بیوی بچوں کو، کھانوں کو، پینے کو، عیش و آرام کو، مکان کو، دکان کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جانا، اکیلے جگہ چلے جانا اور صرف اللہ 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 کرنا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. عیسائیوں نے اس چیز کو شروع کیا. اللہ فرماتا ہے ما كتبناها علیہم، ہم نے ان سے نہیں کہا کہ تم اس کو شروع کرو، کیونکہ اسلام کے اندر اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر اور چلا جائے کسی جنگل کے اندر وہاں اللہ اللہ کرے. صوفیت کی کوئی جگہ نہیں اسلام کے اندر، اسلام کے اندر رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں. تو یہ عیسائیوں نے شروع کی. اللہ فرماتا ہے ما كتبناها علیہم. اور ایک چیز اور بتا دوں، ورہبانیۃ ابتدعوها، اس رہبانیت کو انہی لوگوں نے شروع کیا. ابتدعوها کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس بدعت کو انہی لوگوں نے استعمال کیا، اس بدعت کو انہی لوگوں نے شروع کیا. ما كتبناها علیہم، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، اور انہوں نے جب اس کو شروع ہی کر دیا. الا ابتغاء رضوان اللہ، تو وہ لوگ اس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں چاہتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ بدعتیں بھی اسی بیس پر ایجاد کی جاتی ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو انسان وہ بھی کام دین کے اندر نکال دیتا ہے جو کام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. انہوں نے بدعت ایجاد کی تھی رہبانیت کی، کس لیے؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اور آج کے دور میں بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن جس طریقے سے وہاں اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر اجازت نہیں دی ہے. اس لیے ہم آپ کو بدعتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حدیث